بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 145 to 147 ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اور لکھ دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے تختی دی تھی، اس پر ہم نے لکھ دیا تھا ہر طرح کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی. اللہ نے حکم دیا تھا، پھر تھام رکھو اے موسیٰ اسے قوت سے، اور حکم دو اپنی قوم کو کہ اس پر عمل کرتے رہیں، اس پر جو احسن درجے کی بات ہے اس پر عمل کرتے رہیں، اور ضرور میں دکھاؤں گا تمہیں انجام نافرمانوں کا. آیت نمبر 146. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَيُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، ضرور ہم دور پھینک دیں گے میری نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام معجزات، تمام نشانیاں، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، اور اگر وہ دیکھ لیں بھلائی والا راستہ، نہیں وہ اختیار کریں گے اس راستے کو، اور اگر وہ دیکھ لیں سرکشی والا راستہ، بنا لیں گے اس کو اپنا راستہ. ایسا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے بے خبر. آیت نمبر 147. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت میں ملنے والے حساب کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے ان کے اعمال، نہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو عمل کرتے رہے. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 145 سے آج ہم دیکھیں گے. ابھی بھی جو ہے کنٹینیو چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں. اب تک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں کیا پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مقصد بتایا کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے، اپنی بات کے لیے، اپنے کلام کے لیے تمام انسانوں میں سے چنا ہے تمہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا دیکھتے ہیں.
آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ کیا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور لکھ کر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور تفصیلات ہر چیز کی۔ تو کیا پتہ چلا، دیکھیے کہ تورات کی جو لکھاوٹ تھی، اس کی جو تختیاں تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر، تورات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ 3 چیزیں ایسی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بنایا تھا، آدم علیہ السلام، تورات ہے، اور جنت العدن، جو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں اس میں اپنی رحمت سے داخل کر دے۔ تو سوچئے اتنی خوبصورت کتاب جسے رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، قوم کے لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، انہوں نے اس کا کیا حال کیا۔ جو یہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تو اللہ تعالیٰ بول رہے تمام چیزوں کی تفصیلات میں نے لکھ کر دے دی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، دینے کے بعد انہیں حکم کیا دیا گیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ فخذها، تو اسے اے موسیٰ تو اسے تھام لے، بقوہ، قوت کے ساتھ تھام لے، اور سن، اور حکم دو اپنی قوم کو بھی کہ وہ عمل کرتے رہیں، وہ بھی مضبوطی سے پکڑے، کس کو؟ بِأَحْسَنِهَا، کس کو پکڑے؟ کہ اس میں جو بہترین انداز میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو بہترین چیز ہے اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے اس کو تھام لے، اس کتاب کو وہ تھام لے۔ دیکھیے آج دیکھیے امت محمدیہ سے بھی یہی مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ کے حکم سے کتاب امت کو مل گئی ہے، اب اس میں جو بہترین بات ہے امت کو اس کو فالو کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سن، ضرور میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا انجام، دار یعنی نافرمانوں کا جو گھر ہے وہ ضرور میں تجھے دکھاؤں گا۔ دیکھیں یہ پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 146 میں کہ یہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق، ضرور میں دور جو ہے وہ کر دوں گا، کس کو؟ میری نشانیوں سے ان لوگوں کو دور کر دوں گا جو تکبر کرتے ہیں زمین میں اور بغیر حق کے، یعنی انہیں حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کبریائی کی چادر دیکھیے کہ اس پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جو تکبر، یہ کبریائی جس کو بڑائی کہا جاتا ہے، تکبر کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، بڑا مانتا ہے۔ تو دیکھیے کہ زبانی تو لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن کیا اس پر وہ رہتے ہیں؟ کیا واقعی ان پر ان کا جو ہے وہ عقیدہ ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن دیکھیے آج انسان کا حال یہ ہے کہ خود کو بڑا جانتا ہے، اپنے آپ کو اس قدر بڑا جانتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بولنے کے بجائے، اللہ اکبر کہنے کے بجائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا وہ انسان مانتا ہے جو اپنے آپ کو اصغر مانتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا مانیں تاکہ ہماری رب کی بڑائی ہمارے دل میں آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب یہاں پہ تکبر کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں یہ جو میری نشانیاں ہیں، کیا نشانی تھی اللہ کی؟ جو کتاب دی گئی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی گئی تھی، یہ تمام تو انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے نا، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت کتاب جو ہے رسول کے ذریعے امت تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو لوگ تکبر کریں گے میں ضرور ان نشانیوں سے انہیں دور کر دوں گا، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام معجزات، تمام نشانیاں، لا یؤمنون بہا، پھر بھی وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ کیوں پتہ ہے؟ دیکھیے کہ جن لوگوں کو آج کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں نا، کہ جن کو اگر واقعی صحیح دین پر عمل کرنا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، تو وہ کہ اس کو ماننے کے لیے کچھ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں رکھتے کہ نہیں بھائی میں فلاں ٹیچر سے ہی پڑھوں گا تو ہی میں اس پہ عمل کروں گا، نہیں میں یہ قرآن کو نہیں پڑھوں گا، میں اس کی ترجمانی نہیں پڑھوں گا، مجھے ان کی تفاسیر نہیں پڑھنی، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔
کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے ہم جس طریقے پر ہیں ہم کو انف ہے نا. آج لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. سماج میں دیکھیے ہم چار لوگوں سے جب بات چیت کرتے ہیں یا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے سے ہمیں اس طریقے کا جواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں برا نہیں لگتا ہے. کیوں برا نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایسے اڑیل دماغ کے لوگ تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا امت کے کریکشن کے لیے, جب وہ رسول اپنی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو انہیں بھی ایسے جوابات ملے. ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے لیے انف ہے. ہم اپنے اسی طریقے پر رہیں گے. ہم جو ہے اپنے جتھے کو, ہم اپنے گروپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ہمیں دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے جوابات دیا کرتے تھے لیڈر کو. تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں. بھائی برا کس کو ماننا چاہیے یا کون مانتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب کی نالج لیے بغیر یا دین کی پوری نالج لیے بغیر وہ یوں ہی لوگوں کو سمجھاتا پھرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو برا لگے گا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا خلاصہ اپنی کتاب میں کر دیا. جب تم نکلو گے اللہ کے راستے میں تو تمہیں ایسے لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا. تو بندہ جب شروع کرتا ہے کام کو اللہ کے راستے میں تو وہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر کے نکلتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جسے نہیں ماننا ہے آپ ان کے سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہی پورے کر دو. ہاں ٹھیک ہے, چلو بھائی آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے دین میں آؤ گے, اچھا میں آپ کی یہ بات مان لوں, اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی محفلوں میں بھی آ جاؤں, ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ یہاں بھی چلوں. آپ ان کی ساری بات بھی مان لو گے نا تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جسے اللہ کی طرف آنا ہے, اس کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے, وہ آپ سے کبھی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا, ویسا ہوگا تو ویسا کروں گا, نہیں, وہ کبھی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں رکھے گا. اور یقین کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی ہر طرح کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا پڑا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ ایک ہی دعوت پر لبیک کہہ دیا, جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ان کا حال ایسا تھا کہ کوئکلی انہوں نے ایمان کو قبول کیا, بالکل کوئی کوشچن کرے بغیر. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر ان کو تمام میں پوری کر دوں گا تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے چلے بھائی, اور کیا بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. چلو بھائی یہ بھی اللہ نے خلاصہ کر دیا. اور اگر وہ ساری بھلائی کے راستے بھی دیکھ لیں گے نا تو وہ اس پر نہیں چلیں گے, اس کو وہ فالو نہیں کریں گے, اس کو اختیار نہیں کریں گے. دیکھیے ذرا ملتے ہیں آپ لوگ کو بھی ایسے لوگ کہ آپ ان کے سامنے سارے بھلائی کے راستے کا خلاصہ کر دیں, سب کچھ انہیں بتا دیں, اس کے باوجود بھی وہ اس کو فالو نہیں کریں گے. اور اگر وہ دیکھ لیں گے سرکشی والا راستہ تو وہ اس کو پکڑ لیں گے, اس راستے کو اپنا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں زیادہ محنت تھوڑی کر پڑنی. خیر یہ تو مجھے سب کا کہنے کی باتیں ہیں کہ برائی میں محنت نہیں ہے یا برے کاموں میں محنت نہیں ہے. یہ مس کانسیپٹ ہے لوگوں کا. دیکھیے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس میں اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل دیکھیے کہ ایک انسان کو اگر چوائس دی جائے, بھائی چلو ہمارے پاس ایک نیکی کا کام ہے اور ایک کام یہ ہے, ایک دنیاوی کام یہ ہے, چلو بھائی آپ چوز کر لو. تو وہ سوچے گا نہیں بھائی میں نیکی کا کام نہیں کرتا ہوں, بڑی محنت نہیں کروں. ٹھیک ہے بھائی چلو اس نے برائی کا کام چوز کر لیا. فار ایگزامپل آپ اس کو تھیٹر جانا ہے یا پھر اس کو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے جس میں لوگوں میں برائیاں پھیلے. تو ایک بات بتائیں, کیا اس کا وقت نہیں جاتا؟ کیا اس کی ایفرٹس نہیں جاتی؟ کیا اس کا مال نہیں جاتا ہے؟ اس کی انرجی نہیں جاتی ہے؟ ایک مووی بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ انسان کا کتنا وقت جاتا ہے, اس میں کتنا مال لگتا ہے, کتنی ایفرٹ جاتی ہے. انسان تو کبھی کبھی تو خیر ایکشن کرنے والے کے جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں. تو کیا ہے برا یہ؟ اور وہ جو مووی بن رہی ہے اس سے کس کا بھلا ہونا ہے بتائیں آپ, کس کا بھلا ہونا ہے؟ بھلا کسی کا نہیں ہوتا ہے نہ. اس کا اس بندے سے چلو بھائی اس کی دنیا تھوڑی سنور جائے گی, اس کی بہت مال میں اضافہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آخرت کون سی بننی ہے اس کی؟ تو بندہ جو کام کر رہا ہے اس میں کم سے کم یہ تو اس کو سوچنا چاہیے نا کہ ہاں مطلب میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے میری آخرت بن رہی ہے یا سنور رہی ہے. یہ ہے سمجھنے سوچنے کی بات. تو یہ نہ سوچے کبھی کہ برے کاموں میں جو ہے مطلب محنت نہیں لگتی ہے, مال نہیں لگتا ہے. جی نہیں, سب چیزیں لگتی ہے. اب یہ حکمت, یہ وزڈم یہ سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیتے کہ بھائی تمہیں میں نے مال دیا ہے, صحت دی ہے, تمہیں جو ہے وہ اب تمہارے اوپر جو ہے وہ میں نے ایک سوجھ بوجھ کے لیے ایک دماغ دیا ہے, یہ کتاب بھیجی ہے. کلیئرلی اللہ تعالیٰ بول رہے بھلائی کا راستہ آپ ان کو دکھاؤ گے تو اس کو نہیں پکڑیں گے. ہاں اگر ان کو برائی کا راستہ وہ دیکھ لیں گے تو ضرور اس کو اختیار کر لیں گے.
फैक्ट है ना, कितना बड़ा फैक्ट है। देखिए वैसे भी अल्लाह की किताब हक है, एक एक वर्ड अल्लाह का हक है। और ये चीजें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि भलाई की बनिस्बत जो बुरी चीजें होती है या बुरे काम होते हैं, बंदा उसको जल्दी इख्तियार कर लेता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको उसमें एक तरीके का कि वो सोचता है चलो भाई मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन होगा, इसमें तो मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ, दिन के काम में मुझे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ये है कि मुझे अल्लाह और इसके रसूल के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई ये तो देखिए उसकी आखिरत भी तो बन रही है। तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे अल्लाह ने कह दिया है। और इसी तरीके से देखिए कि मिसाल ऐसी दी जाती है, नेकियां करना गोया के पहाड़ पर चढ़ना जैसा होता है, और बुराई करना गोया के जैसे पहाड़ से उतरना। ये क्या एग्जाम्पल है? ये ऐसा है कि देखिए जब हम पहाड़ पर चलते हैं ना, तो आप पहला कदम उठाए ना, दूसरा कदम नहीं उठा सकते, यानी दोनों पैर एक साथ आप उठा के नहीं चल सकते। आपको जब आप एक पैर रखेंगे तो दूसरा पैर ऊपर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, फिर उसके और ऊपर चढ़ेंगी और मेहनत लगेगी और मेहनत लगेगी, लेकिन आप जा रही है ना ऊंचाई की तरफ। आपको अल्लाह ताला बुलंदी दे रहे हैं ना, अगर आप ऊंचाई पर चढ़ रही हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट आप इसीलिए नेकियां करना गोया के पहाड़ पे चढ़ना, ये एग्जाम्पल दी जाती है। और बहुत सही एग्जाम्पल है। लोगों को बड़ा भारी पड़ता है नेकियों की तरफ आना, नेकियों के काम करना, अच्छी बातों पर अमल करना, जैसे कि उनको पहाड़ चढ़ने को। और ये एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम कुरान में ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर कि लोगों को कितना मुश्किल लगता है। अच्छा, अब पहाड़ से उतरने की या फिर ऊंचाई से नीचे उतरने की जो बात है, तो आप देखें कि पहला कदम आप उठाती है ना, तो दूसरा खुद ब खुद अपने आप उठते रहते हैं। आपको ज्यादा अपने आप को मेहनत करनी नहीं पड़ती है, आराम से एक एक स्टेप आराम से, यानी कि फ्लो की तरफ आप आराम से आ जाती हैं। सेम थिंग कि इंसान जब बुराई करता है ना, तो उसको एक दफा कर लेगा तो मजीद उसको जो है यानी कि ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती है क्योंकि वो फ्रीली हो जाता है, एकदम उसका माइंड सेट हो जाता है उस चीज की तरफ, और वो आसानी से उस चीज को करते रहता है। लेकिन ये देखे कि नेकी का भी यही है, जब एक बंदा नेकी कर लेता है तो उसको वो नेकियां आसान लगती हैं, मजीद वो नेकियों की तरफ आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको अल्लाह की रहमत नजर आने लगती है, उसको अपने हालात सुधरने जो है सुधर जाते वो उसको नजर आता है। लेकिन ये हिकमत सबके अंदर नहीं आती है। लोगों को ये लगता है नहीं भाई हम नेकी करेंगे, नेकियों पर आएंगे तो बड़ी हमारी दुनिया भी मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत ही गलत ख्याल इंसानों के दिलों में जो है दिमाग में बैठ गया। ठीक है, चले आगे मजीद। अल्लाह सुब्हान ताला आयत 46 146 के ही अगले हिस्से में क्या कहते हैं कि देखो ये जो है ना, ये कि जिनको अगर उन्हें बुराई का रास्ता, सरकशी का रास्ता दिखा दिखा दिया जाए तो वो उसको पकड़ लेते हैं, वो उस पर चलने लगते हैं। ठीक है, ज़ालिका बिअन्नहुम, क्यों भाई? अब सवाल आता है ना दिमाग में, ऐसा कैसे, क्यों ऐसा करते हैं लोग? चलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने खुद जवाब दे दिया। ये इसलिए कि उन्होंने कज़्ज़बू बि आयातिना, उन्होंने झुटला दिया हमारी आयतों को। नंबर वन थिंग, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, इसलिए उन्हें बुराई के रास्ते की तरफ जाना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता है। अनदर थिंग इज वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो उससे जो है वो यानी गफलत भी बरतने लगे थे, एकदम मतलब उसको निगलेक्ट करने लगे थे, इग्नोर करने लगे थे, और एकदम बिल्कुल बेध्यान होने लगे थे। ध्यान नहीं दिया करते थे वो लोग। तो सोचे आप जरा कि किस तरीके से यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। अच्छा, यहाँ बात है ना कुफ्र की नहीं है कि वो हमारी आयतों का कुफ्र करते थे, हमारी आयतों का इनकार करते थे। तो वेरी क्लियरली कि यहाँ पर किसी काफिर की बात नहीं चल रही है, यहाँ उन लोगों की बात चल रही है कि जो जानते बूझते किताब के जरिए अल्लाह सुब्हान ताला ने सही रास्ता और गलत रास्ते का खुलासा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप देखें कि इसीलिए हम जो है वो दिन रात नमाज में अल्लाह सुब्हान ताला से मांगते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि कितने लोग हैं जो ये रुश्द के रास्ते पर यानी कि ये भलाई के रास्ते पर ना चलते वो बुराई के रास्ते को इख्तियार कर लेते। अच्छा भला आदमी, अच्छा खासा आदमी, अच्छा खासा इंसान जो है वो बुराई की तरफ चला जाता है। वाई? इसलिए कि देखिए उसने वो मांगा तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो पढ़ रहा है नमाज में, लेकिन उसकी तड़प नहीं रख रहा है वो। तो तड़प से मांगे, अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए कि इस दुआ को जरूर कबूल करते हैं। देखिए कि कुछ दुआएं ऐसी हैं कि जिसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने श्योरिटी दी है कि डेफिनेटली मैं उसको कबूल करूंगा। उसमें से एक हिदायत की दुआ है, एक है जो वो तौबा इस्तगफार है। ठीक है, ये दुआएं ऐसी हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कबूल करते हैं। क्यों?
اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہدایت کی ضرورت انسان کو جیتے جی ہے، زندگی میں ہے. دیکھیے مرنے کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے ہدایت کی، کیونکہ پھر تو حساب کتاب ہونا ہے جب تو رزلٹ کا ٹائم آئے گا. اور توبہ استغفار کی ضرورت بھی انسان کو زندگی میں ہوتی ہے. تو ایسی کچھ یہ دعائیں ہوتی ہے، ہدایت کی دعا، سیدھے راستے کی طرف کے مانگنے کی جو دعائیں ہوتی ہیں، استغفار، توبہ استغفار بندہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو قبول کرتے ہیں، تاکہ یہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیں. تو مانگ اسی زبان سے مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی تڑپ بھی رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کے راستے پر چلائے اور برے راستے سے ہمیں جو ہے وہ بچائے. ٹھیک ہے. تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ بھی سنو، اور جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو. نمبر 1 تھنگ اینڈ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہماری ملاقات کو بھی جھٹلا دیا. یعنی ملاقات کو جھٹلانا یعنی حساب کتاب کے دن سے بے خبر ہو کے زندگی گزارنا. بھائی کر لو جو کرنا ہے، کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی جب دیکھا جائے گا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے مسلمان ایسا کہتا ہے. ارے کچھ نہیں ہوتا، چلو یہ کر لو وہ کر لو دیکھا جائے گا، اور قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب حساب کتاب قائم ہوگا تو دیکھا جائے گا. تو ایک بات بتائیں مجھے، وہ ٹائم کیا انسان کے دیکھنے کا ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے جو وہ کر کے آیا ہوگا اپنی زندگی میں. اس زندگی عمل کے لیے اس کو دی گئی. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ حبطت اعمالہم، ختم بات ساری. ان لوگوں نے اپنے اعمال کو ویسٹ کر دیا، ختم کر دیا، ایک دم کمپلیٹلی ان کے اعمال ویسٹ ہو گئے. اور ایک بات بتاؤ، هل یجزون الا ما كانوا يعملون؟ بڑی سیدھی سی بات ہے بھائی، ایسے لوگوں کے لیے نہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اینڈ واٹ از دس؟ دس از ٹٹ فار ٹیٹ. بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بتاؤ بھائی اب یہ میرے پاس آ گئے، میں کیا ان کے ساتھ معاملہ کروں گا؟ بھائی وہی معاملہ کروں گا جو یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں، بس ان کا حساب کتاب بھی ویسی ہوگا، انہیں ملے گی بھی ویسی چیزیں. تو دیکھیے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگوں میں ہم شامل ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو تیری آیتوں کو چھٹلاتے ہیں، اس سے بے پرواہ رہتے، بے خبر رہتے. دیکھیے ایک دل میں درد پیدا کریں. آج اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کلام کو اس طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت دی کہ ہم ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اور فوراً ہمیں وہ بات کلک ہو جاتی ہے کہ کم سے کم اللہ کی آیتوں سے غفلت تو نہیں برت رہے. اللہ کا شکر ہے ہم کی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے نا. کہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں عمل کی توفیق مانگے، روئے، گڑ گڑائے اللہ کے حضور میں کہ اللہ مجھے سمجھ تو آ رہا ہے تیرا کلام، لیکن میں عمل کب کروں گی اس پہ، کب میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گی. تو ایک تڑپ کے ساتھ اس کو سیکھنے کا جذبہ رکھیں. انشاءاللہ دیکھیے کہ یہ تڑپ انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو پوری کریں گے. بڑا ذاتی ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہی ہوں. تڑپ رکھیں، غفلت کی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی آیتوں سے غفلت برتتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفائڈ کر دیا لا یؤمنون بہا، یہ ایک بھائی کبھی ایمان نہیں لانے والے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے، اور دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے انشاءاللہ. آمین یا ربی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم جل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي جزاکم اللہ خیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔